بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بہجۃ الناظرین فی شرح البراہین وکذالک الاعراض عن النظر فی التوحید کفر لما یلزمہ من الجہل وکذالک الشک والظن فإنہما یستلزمان لانتفاء المعرفہ۔ دیکھیے ام البراہین اس کا دوسرا نام العقیدۃ السنوسیہ الکبریٰ ہے۔ تو العقیدۃ السنوسیہ الکبریٰ یا ام البراہین یہ کتاب علامہ محمد بن یوسف سنوسی متوفی 895 کی ہے۔ اس کی شرح ہے بہجۃ الناظرین، اصل نام پورا ہے بہجۃ الناظرین فی محاسن ام البراہین۔ یہاں محاسن ہٹا کر کے اس کی جگہ پر فی شرح ام البراہین کر دیا ہے، اور اصل نام ہے فی محاسن ام البراہین۔ یہ شیخ صحاب الدین ابو العباس احمد بن محمد غنیمی انصاری متوفی 1044 ہجری کی ہے۔ تو اس کے اندر ہے کہ وَكَذَلِكَ الْإِعْرَاضُ عَنِ النَّظَرِ فِي التَّوْحِيدِ كُفْرٌ، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی توحید کے بارے میں غور و فکر کرنے سے روگردانی کرنا، ہمیں اس میں غور و فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے، روگردانی کرنا کفر ہے۔ کیوں؟ لما یلزمہ من الجہل، کیونکہ اس روگردانی کو جہالت لازم ہے، کہ جب روگردانی کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید سے بے خبر ہے وہ، اور جب اس کی توحید سے بے خبر ہو تو یہ ایمان نہیں ہو سکتا ہے، کفر ہوگا۔ اور اسی طریقے سے شک اور گمان بھی، شک اور گمان جو یقین سے نیچے درجے کا ہے، یقین سے نیچے ظن ہے، ظن کے نیچے شک ہے، اور شک کے نیچے وہم ہے۔ اور اسی طریقے سے شک اور گمان یہ بھی کیا ہوگا؟ کفر ہوگا، کہ اللہ کے ایک ہونے کا اگر شک کرے یا اور آگے بڑھ کر تھوڑا سا گمان کرے جس میں ایک ہونے کا پہلو راجح ہو اور ایک نہ ہونے کا پہلو مرجوح ہو، جب بھی ایمان تک نہیں پہنچا، تو یہ دونوں بھی کیا ہیں؟ کفر ہیں۔ فَإِنَّهُمَا يَسْتَلْزِمَانِ لِانْتِفَاءِ الْمَعْرِفَةِ، کیونکہ یہ دونوں چیزیں تو معرفت یعنی یقین کے ساتھ جاننا کے منتفی ہونے کو مستلزم ہے۔ اس میں یقین ہوتا ہی نہیں ہے، یقین کے ساتھ جاننا پھر اس کو ماننا یہ تو بعد کا مرحلہ ہے، اس سے نیچے ہی ہے شک اور ظن، تو اس وجہ سے یہ بھی کفر ہوگا، ایمان میں نہیں آئے گا۔ ثم اختلفوا فی التصدیق بالقلب الذی هو جزء مفہوم الایمان او تمامہ، اہو من باب العلوم والمعارف او من باب الکلام النفسی۔ دیکھیے پھر تصدیق بالقلب کے بارے میں جو مفہوم ایمان کا جز ہے، حاشیہ اس پر ہے عند قومین، یعنی بعض لوگوں کے نزدیک، قوم کے نزدیک، او تمامہ یا تمام مفہوم ایمان ہے تصدیق بالقلب، یہ کیا ہے؟ حاشیہ دیکھ لیجیے 342، اے شرطہ الذی لا یصح وجودہ الا بہ کما عند آخرین، یعنی مفہوم ایمان کی وہ شرط ہے کہ ایمان کا وجود اس شرط کے بغیر صحیح نہیں ہے، جیسا کہ بعض دوسرے کے نزدیک یہ ہے۔ چلیے یعنی ایسی شرط ہے کہ بغیر اس کے ایمان کا وجود ہی نہیں ہو سکتا ہے، تو مفہوم ایمان کا جز ہے، جیسا کہ بعض نے کہا، یا تمام مفہوم ایمان ہے، یعنی اس کی وہ شرط ہے کہ اس کے بغیر اس کا وجود نہیں ہو سکتا۔
تو اس تصدیق کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا کہ آیا یہ علوم و معارف کے باب سے ہے او من باب الکلام النفسی یا کلام نفسی کے باب سے ہے۔ فقیل الاول، تو کہا گیا کہ اول ہے۔ بعض نے کیا کہا کہ نہیں، یہ علوم و معارف کی قبیل سے ہے، اس کی قبیل سے، علوم و معارف کی قبیل سے۔ دیکھیے علوم و معارف نیچے آئے گا، جیسے اوپر معرفت آیا ہے، اس سے پہلے بھی معرفت کا لفظ آیا تھا، اس سے پہلے دیکھیے آیا تھا حکموا بنجات العارف، وہ بھی معرفت ہی سے ہے، یعنی یقین کے ساتھ جاننے اور ماننے والا۔ عارف کا مطلب کیا ہو؟ یقین کے ساتھ جاننے اور ماننے والا، اس کی نجات دلیل کے ساتھ جاننے اور ماننے والے کی نجات کا حکم دیا ہے۔ تو آیا یہ تصدیق بالقلب، جس کو مفہوم ایمان کا جز مانے یا تمام ایمان مانے، یہ علوم و معارف کی قبیل سے ہے یا کلام نفسی کے باب سے ہے؟ ابھی جب پوری تفصیل آپ پڑھیں گے، حاشیہ بھی پڑھیں گے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کلام نفسی کیا ہے، علم و معرفت کیا ہے۔ فقیل اول، تو ایک قول یہ کیا گیا کہ اول ہے، یعنی علوم و معارف کی قبیل سے ہے۔ وہ دفع بالقلب، ایک صفحہ پلٹ کے دیکھیے آگے متن، وہ دفع بالقطع بکفر کثیر من اہل الکتاب، یہ جو اول قول کیا گیا ہے کہ یہ علم و معرفت کی قبیل سے ہے، تو اسے رد کر دیا گیا ہے۔ کیسے رد کر دیا گیا ہے؟ کیونکہ کثیر اہل کتاب کے کفر کا یقین کیا گیا ہے۔ وہ دفع، اور اس کو رد کر دیا گیا ہے کثیر اہل کتاب کے کفر کا یقین ہونے کی وجہ سے۔ تو اس کے ذریعے کیسے رد کیا گیا؟ کہ ہاں اس لیے رد کیا گیا کہ دیکھیے کثیر اہل کتاب جن کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حق ہونے کا یقین رکھتے تھے، یعنی معرفت رکھتے تھے، جانتے تھے، پہچانتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان والے نہیں ہوئے۔ تو اب اگر تصدیق بالقلب یہ علم و معرفت کی قبیل سے ہوتا، آگے بڑھ کر کلام نفسی نہ ہوتا، تو پھر ان کو مومن ہونا چاہیے، حالانکہ انہیں مومن نہیں کہا گیا، جبکہ علم و معرفت ہے اس میں۔ کہہ رہے ہیں اس پہلے والے قول کو رد کر دیا گیا ہے کثیر اہل کتاب کے کفر کا یقین ہونے کی وجہ سے، مع علمہم بحقیت رسالتہ علیہ السلام وحقیت ما جاء بہ، باوجود اس کے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حق ہونے اور جو کچھ آپ اللہ کے یہاں سے لے کر آئے اس کے حق ہونے کا انہیں علم تھا، اس کی معرفت تھی انہیں، کما اخبر، ان سے پہچانتے تھے، کما اخبر عنہم بقولہ جل، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان سے، اپنے اس قول سے ان کے بارے میں خبر دی ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ بے شک وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو دیکھیے معرفت تو ہے، حضور کی رسالت کی معرفت ہے انہیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہے، وہ مانتے نہیں ہیں، کلام نفسی ان کے اندر نہیں ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، دیکھیے یہ بھی بتا رہا، اور ان میں سے ایک گروہ حق کو چھپاتا ہے باوجود اس کے کہ وہ جانتا ہے۔ دیکھیے جانتا ہے، علم ہے اس کا، حق کا علم انہیں ہے، لیکن اس کو چھپا رہا ہے، اس کے خبر دینے کا قصد نہیں کر رہا ہے۔ تو علم و معرفت تو پائی گئی مگر اس کے باوجود وہ مومن نہیں رہے۔ اب آگے دیکھیے، یہ تو آپ کو بات واضح نہیں ہوئی ہوگی، اب سنیے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اس پر حاشیہ کیا لگاتے ہیں، بڑا لمبا حاشیہ ہے، سنیے۔ اقول اندی فیہ نظر، یہ دیکھیے حاشیہ کس پر لگا ہے، کیا کہا کہ تصدیق بالقلب، آیا یہ جو ایمان کے مفہوم کا جو یہ تمام ایمان ہے یہ علوم و معارف کی قبیل سے ہے یا کلام نفسی کے باب سے ہے؟ پہلے والے کلام کو رد کر دیا، پہلے والے قول کو رد کر دیا گیا ہے،
दूसरे वाले कौल को वो साबित करेंगे कि दूसरा वाला कौल सही है कि तस्दीक। देखिए उसके मतन की इबारत और थोड़ा सा 2 सतर पढ़ लीजिए। इमामुल हरमैन ने जो कहा है, वक़ाला इमामुल हरमैन फिल इरशाद, इमामुल हरमैन ने फिल इरशाद फिल कलाम, किताब का नाम अल इरशाद फिल कलाम, ये इमामुल हरमैन के, इमामुल हरमैन का जिक्र पीछे आ चुका है। इससे मुराद अल्लामा जुवैनी है, ये इमामुल हरमैन के लक़ब से मशहूर है। उनकी एक किताब पीछे जिक्र आया, उसका उस किताब का नाम था क्या, लमउल अदिल्ला, वो भी एक किताब है। और यहाँ पर दूसरी किताब उनकी अल इरशाद फिल कलाम। तो उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया सुम्मत तस्दीक अला तहकीक कलामुन नफ्सी, फिर अला वजह तहकीक तस्दीक कलाम नफ्सी है। क्या है तस्दीक? कलाम नफ्सी है, बाब मार्फत से नहीं है, कलाम नफ्सी है। लेकिन ला यस्सिहु इल्ला माल इल्म, लेकिन ये इल्म के साथ ही सही है। यानी कलाम नफ्सी इल्म के बाद ही आए, इल्म के साथ ही रहे, जब ही वो तस्दीक है। इल्म ना रहे, सिर्फ कलाम नफ्सी रहे, तो उसे तस्दीक नहीं कहेंगे। तो गोया इल्म ये मौकूफ अलैह हो गया और कलाम नफ्सी ये मौकूफ हो गया। चलिए अब देखिए आला हज़रत इस पर क्या तफसीर करते हैं। तो आला हज़रत के नज़दीक कलाम नफ्सी तस्दीक को कहना मुतलक ये भी दुरुस्त नहीं है। वो ये साबित करेंगे कि देखिए कलाम नफ्सी और इल्म मारफत, इन दोनों के दरमियान उमूम खुसूस मिन वजह की निस्बत है। उमूम खुसूस मिन वजह की निस्बत का मतलब क्या हो गया कि कभी कलाम नफ्सी पाया जाएगा और इल्म मारफत नहीं, यानी यकीन नहीं पाया जाएगा, और कभी इल्म मारफत पाया जाएगा मगर कलाम नफ्सी नहीं पाया जाएगा, कभी दोनों पाया जाएगा। तो इसलिए कलाम नफ्सी जो बगैर इल्म मारफत के हो, वो तस्दीक जो तस्दीक ईमानी है, शरअन जिसे तस्दीक कहते हैं, ईमान जिसे कहते हैं, वो चीज़ नहीं होगी। अब तो इंदी फिर उसको तफसील से आपको समझना पड़ेगा। इंदी फी है नज़रुन दकीकुन, मेरे नज़दीक इस ताल्लुक से दकीक नज़र है, बहुत ही बारीक इसके अंदर गौर फिक्र करने की बात है। फ़ैनल कलामन नफ्सिया अलामा हक़्क़क़हु फ़िल मुसल्लम वल फ़वातिह हिय निस्बतुन नफ्सिया अल मख़लूततु बिक़स्दिल इफ़ादा। देखिए इसलिए कि कलाम नफ्सी उस बुनियाद पर जिसकी तहकीक साहिब मुसल्लम ने मुसल्लम में और साहिब फ़वातिहुर रहमूत अल्लामा बहरुल उलूम फिरंगी महली ने तहकीक की है, साबित किया है, वो है क्या, हिय निस्बतुन नफ्सिया, वो निस्बत नफ्सी है जो क़स्द इफ़ादा से मिली हुई हो, क़स्द इफ़ादा से मिली हुई हो, यानी गैर को फ़ायदा पहुँचाने के इरादे के साथ मिली हुई हो। वबैनहा वबैन तस्दीक़ उमूमन मिन वजहिन बिहस्बि तहक्कुक, और मुतहक्कक होने के एतबार से, पाए जाने के एतबार से उस निस्बत नफ्सिया के दरमियान और तस्दीक के दरमियान उमूम मिन वजह की निस्बत है। मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि कलाम नफ्सी पा लिया जाए, यानी क़स्द इफ़ादे निस्बत पा लिया जाए तो फिर जो है क्या नाम है, मार्फत भी पा ली जाए, ऐसा नहीं है। या मार्फत पा ली जाए तो क़स्द इफ़ादा भी पा लिया जाए जो कलाम नफ्सी है, ऐसा नहीं है। तो दो मादे इफ्तराक के हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं और दोनों एक साथ जमा भी हो सकते हैं। वक़ज़ा, और यही है क्या उमूम खुसूस मिन वजह। वक़ज़ा बैनहा व बैनल इल्म बिमानल यकीन, और इसी तरीके से निस्बत नफ्सिया और इल्म बमाना यकीन के दरमियान भी है। निस्बत नफ्सिया के दरमियान और इल्म बमाना यकीन के दरमियान भी उमूम खुसूस मिन वजह की निस्बत है।
و تحقیق و ذالکا، اس کی تحقیق یہ ہے کہ ہا ہونا خمسۃ اشیاء، یہاں 5 چیزیں ہیں، 5 چیزوں کو پہلے آپ ذہن کے اندر بٹھا لیجیے۔ اولھا مطلق العلم، ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ مطلق علم ہے، الشامل لصور التصور والتصدیق والظن والیقین والاذعان والایمان وغیر ذالک، جو مطلق علم تصدیق، تصور، تصدیق کی تمام صورتوں کو اور ظن، یقین، اذعان اور ایمان وغیرہ کو سب کو شامل ہے۔ کیا ہے؟ سب کو شامل ہے۔ اس لیے مطلق علم کا مطلب کیا ہے؟ شے کی صورت کا چھپ جانا، ذہن کے اندر شے کی صورت کا چھپ جانا۔ تو اب یہ تصور، تصدیق، ظن، یقین، اذعان وغیرہ ان تمام کو شامل ہے۔ دیکھیے، تو ایک چیز تو ہو گئی کیا؟ مطلق علم۔ مطلق علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تصدیق ہو گئی، یقین ہو گیا، نہیں، کچھ بھی رہے گا، سب کو شامل رہے گا۔ خیال ہے تو اس کو بھی شامل رہے گا، تصور کی جتنی صورتیں ہیں۔ کہہ رہے ہیں ون والثانی التصدیق اللغوی، دوسری چیز کیا ہے؟ تصدیق لغوی، وہ ہوا عین المنطقی، اور یہ تصدیق لغوی ہی عین تصدیق منطقی بھی ہے، عند المحققین، محققین کے نزدیک۔ کیا مطلب؟ عین یہ تصدیق منطقی ہے، آنی اذعان نسبت ولو ظنن، یعنی تصدیق لغوی یا تصدیق منطقی کیا ہے؟ میری مراد اس سے اذعان نسبت ہے، نسبت کا اذعان ہے، اگرچہ ظن کے طور پر ہو۔ اذعان نسبت ہے، کیا مطلب؟ یعنی نسبت کو ماننا، نسبت کو ماننا اگرچہ ظن کے طور پر ہو۔ کس کے طور پر ہو؟ ظن کے طور پر، گمان کے طور پر۔ چلیے، تو دیکھیے اس میں یقین نہیں آیا۔ جو تصدیق لغوی ہے یا تصدیق منطقی ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نسبت کو مان لیتا ہے آدمی، تسلیم کر لیتا ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ یقین کے طور پر ہو، ظن کے طور پر بھی ہو۔ جب بھی ہاں ظن کے نیچے اگر ہوگا تو وہ تصدیق لغوی نہیں کہلائے گا، کم سے کم ظن ہونا چاہیے، ظن اور آگے بڑھ کر کے یقین، تو دونوں کو شامل ہے۔ ظن کے طور پر نسبت کا اذعان ہو تو وہ بھی تصدیق لغوی یا تصدیق منطقی ہے، اور یقین کے طور پر ہو تب تو ہے ہی۔ تو بہرحال اس میں ظن بھی آ رہا ہے۔ دوسری چیز ہوگا، تیسری دیکھیے، العلم بمعنی الیقین، یعنی مطلق علم نہیں، تیسرے نمبر پر کیا؟ علم بمعنی الیقین، علم بمعنی یقین، یعنی مطلب کیا ہوا؟ یقین۔ والرابع التصدیق، تو اب اس میں دیکھیں علم بمعنی یقین میں تصدیق ضروری نہیں ہے۔ علم بمعنی یقین، کسی چیز کا یقین کر لیا لیکن ماننا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے مانیں بھی۔ والرابع التصدیق المعتبر فی الشرع ایمانا او فی الایمان، چوتھی چیز کیا یاد آپ کو رکھنی ہے؟ وہ تصدیق جو شرع میں ایمان کے طور پر معتبر ہے، شرع میں ایمان کے طور پر نہیں، جو ایمان ہے یا ایمان میں معتبر ہے۔ دیکھیے، ایمان میں معتبر ہونا اور ایمان کے طور پر معتبر ہونا میں فرق ہو گیا۔ ایمان کے طور پر معتبر ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ کل ایمان ہے تصدیق، اور ایمان میں معتبر ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ ایمان کل تصدیق، کل ایمان نہیں ہے، لیکن اس کا جزیہ شرط ہے۔ والخامس الکلام النفسی، پانچویں چیز کلام نفسی ہے۔ تو کتنی چیزیں ہوں گئی؟ مطلق علم جو تمام صورتوں کو، تصور، تصدیق کی تمام صورتوں کو شامل ہے۔ دوسری چیز تصدیق لغوی، جس میں اذعان تو نسبت کا ہوتا ہے لیکن کوئی ضروری نہیں کہ یقین کے ساتھ ہی ہو، بلکہ ظن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تیسری چیز ہوئی علم بمعنی یقین، یعنی کسی چیز کا یقین ہو جانا، ظن سے آگے بڑھ کر کے یقین، لیکن ماننا کوئی ضروری نہیں۔ چوتھی چیز کیا ہوگی؟ وہ تصدیق جو شرع کے اندر معتبر ہے، یعنی جس کو ایمان کہتے ہیں یا ایمان کا حصہ کہتے ہیں یا ایمان کے لیے شرط کہتے ہیں۔ اور پانچویں چیز کلام نفسی، کلام نفسی آپ کو ابھی نہیں سمجھایا گیا۔ کلام نفسی یہ ہے کہ دیکھیے آپ کسی چیز کو مان رہے ہیں، مثلا اللہ ایک ہے، اللہ واحد، یہ ایک جملہ ہوا۔ یہ جملہ کیا ہے؟ نسبت پر مشتمل ہے۔
تو اب دیکھیے ایک طرف سے ہم بتا رہے ہیں آپ کو اللہ واحد، آپ نے کہا اللہ ایک ہے، تو یہ ایک جملہ ہوا جو نسبت حکمیہ پر مشتمل ہے کہ واحد کی نسبت اللہ کی جانب کی گئی ہے، یعنی اللہ کا ایک ہونا، یہی نسبت ہوئی۔ تو اب ایک ہونے کی جو نسبت کی گئی ہے، اس نسبت کے وقوع یا لا وقوع میں آپ شک کریں گے، ایک ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، دونوں پہلو برابر آپ کے نزدیک ہو گئے، تو یہ تصدیق میں نہیں جائے گا، یہ شک ہو گیا نا، یہ تصور ہو گیا۔ یا یہ کہ آپ نے کیا کیا، ظن کر لیا کہ نہیں ایک ہونا تو راجح معلوم ہوتا ہے اور معاذ اللہ ایک نہیں ہے، ایک سے زیادہ ہے، تو اس کا بھی احتمال معلوم ہوتا ہے، لیکن ایک ہونا یہ راجح ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیے اس نسبت کا آپ نے کیا کیا، ظن کیا۔ تو اب اگر آپ کو یہ کیا ہو گیا، یہ ظن ہو گیا، اب اسی کو آپ نے یہ ظن ہو گیا، اور اگر ایک ہونا ایسا مستحکم آپ کے نزدیک ہے کہ ایک نہ ہونے کا لا وقوع نسبت کا جو پہلو ہے اس کا ذرا بھی احتمال نہیں، تو اسی کو یقین کہیں گے، اسی کو کیا کہیں گے، یقین کہیں گے۔ تو اب آگے کیا ہوا کہ اسی کو یقین کہیں گے، یا اس سے پہلے جو صورت بتائی تو اس کو ظن کہیں گے۔ اب اسی کے ساتھ آپ نے اذعان لگا دیا، یعنی ماننا، کیا کر دیا، اسے آپ مان بھی رہے ہیں، اسے آپ کیا کر رہے ہیں، مان بھی رہے ہیں، تسلیم بھی کر رہے ہیں۔ تو یہی جو آپ تسلیم کر رہے ہیں یہی کیا ہو گئی، یہی ہو گئی تصدیق منطقی، چاہے ظن کے طور پر رہا ہو اس کو مان لیا ہو تو تصدیق منطقی ہے، یا یقین کے طور پر رہا ہو اس کو مان لیا ہو تو یہ کیا ہو گیا، یہ بھی تصدیق منطقی یا تصدیق لغوی ہے۔ اور اگر آپ نے ماننے کے ساتھ ساتھ یہ جو نسبت آئی، اس نسبت کو کے علم کو دوسروں کو اس کا فائدہ پہنچانے کا قصد بھی آپ کریں، کہ دوسروں کو بھی ہم بتائیں کہ اللہ ایک ہے، جو آپ کے دل میں آیا جو نسبت ہے، اس نسبت جس کا یقین آپ نے کیا ہے، اس کو مان بھی رہے ہیں، اب اسی کو کے بارے میں قصد کریں، آپ کا دل قصد کرے دوسرے کو بتانے کا، پہنچانے کا، تو یہی قصد آپ کا کیا کہلائے گا، یہی قصد کلام نفسی کہلائے گا۔ تو اب دیکھیے کلام نفسی جو قصد ہوا تو اب دیکھیے، اب آپ زبان سے دوسرے کے سامنے کہہ دیں گے کہ انی اعلم ان اللہ واحد، کہ میں جانتا ہوں، یقین کرتا ہوں کہ اللہ کیا ہے، ایک ہے۔ تو آپ نے کیا کیا، زبان سے دوسرے کو اس نسبت کا فائدہ پہنچا دیا۔ تو زبان سے جب آپ پہنچائیں گے تو دل میں قصد بھی تو ہوگا، زبان میں سے آپ نے پہنچایا تو ظاہر سی بات ہے دل نے قصد کیا ہوگا اس کا، کیونکہ کلام لفظی ہے تو اس کا دلیل ہوئی، اور وہ دال کس کے اوپر ہوگا، کلام نفسی کے اوپر ہوگا، اس کا آپ نے قصد کیا ہوگا۔ کیونکہ اگر آپ قصد نہیں کریں گے، پہلے یہ کہنے کا قصد نہیں کریں گے، دو سامنے والے کو بتانے کا قصد نہیں کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ لا عاقل ہیں، آپ جو بول رہے ہیں اس کو سمجھ نہیں رہے ہیں، اس کا قصد نہیں کر رہے ہیں، بے قصد و ارادہ آپ کی زبان سے وہ سب نکل رہا ہے، نہیں کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ بتائیں گے تو قصد کریں گے، تو یہ قصد ہے، اگرچہ آپ زبان سے نہ بتائیں، لیکن یہ جو قصد ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بھی پوچھے تو ہم بتا سکتے ہیں، اس کا قصد آپ رکھیں، تو یہ کیا ہو گیا، یہی کلام نفسی ہو گیا۔ تو کلام نفسی جو ہے، جو قصد افادہ غیر ہے، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نسبت یقینیہ ہی کو کا فائدہ پہنچانے کا قصد کریں، نسبت یقینیہ ہی کے فائدہ پہنچانے کا قصد کریں، بلکہ نسبت ظنیہ کے بھی فائدہ پہنچانے کا قصد کر سکتے ہیں، نسبت مشکوکہ کے بھی فائدہ پہنچانے کا قصد کر سکتے ہیں، تو ہر ایک کو یہ شامل ہے۔ تو اس لیے کلام نفسی اور یہ نسبت یقینیہ اور تصدیق، ان دونوں کے درمیان کیا ہو جائے گی، عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہوگی، دونوں جمع بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے تو وہی کہہ رہے ہیں خامس الکلام النفسی،
تو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مطلق علم تو سب کو شامل ہے، جہاں آپ کے ذہن میں صورت چھپی، جیسی بھی جس طرح سے بھی چھپی، نسبت کے ساتھ یا بغیر نسبت کے، پھر وہ نسبت یقینی ہے یا ظنی ہے یا شکی ہے یا اس کے علاوہ ہے، مان بھی رہے ہیں یا نہیں بھی مان رہے ہیں، تو بہر صورت مطلق علم پایا جائے گا۔ تو اب دیکھیے، فمطلق العلم اعمها جميعا عموما مطلقا فی التحقق، تو مطلق علم یہ پائے جانے میں، فی المتحقہ کے وجود میں پائے جانے میں، ان تمام سے جو چار بقیہ ہیں ان تمام سے عام مطلق ہے، عموماً مطلقاً یعنی عموم مطلق کے طور پر عام مطلق ہے کہ یہ ان چاروں میں سے کوئی بھی پایا جائے گا تو ضرور مطلق علم پایا جائے گا۔ والکلام النفسی اخص من کل البواقی من وجہ، اور کلام نفسی یہ بقیہ تمام سے اخص من وجہ ہے، یعنی عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، عموم خصوص مطلق کی نسبت نہیں ہے کہ جب بھی کلام نفسی پایا جائے تو یہ چاروں پائے جائیں یا ان چاروں میں سے کوئی ایک پایا جائے، اور ان میں سے کوئی ایک پایا جائے تو کلام نفسی کا پایا جانا ضروری نہ ہو، نہیں، بلکہ عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے۔ دونوں ایک ساتھ پائے بھی جا سکتے ہیں، دونوں الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ پایا جائے وہ نہ پایا جائے، وہ پایا جائے یہ نہ پایا جائے۔ چلیے، وَكَذَلِكَ التَّصْدِيقُ الْمَنْطِقِي مِنَ الْعِلْمِ بِمَعْنَى الْيَقِينِ، اسی طریقے سے تصدیق منطقی بھی یہ علم سے اخص ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا ہے؟ وَكَذَلِكَ، تھوڑا عبارت میں اختصار ہے، وَكَذَلِكَ تصدیق المنطقی اخص من العلم بمعنى اليقین، اسی طریقے سے تصدیق منطقی بھی علم بمعنی یقین، مطلق علم نہیں، علم بمعنی یقین سے کیا ہے؟ اخص من وجہ ہے، علم بمعنی یقین سے اخص من وجہ ہے۔ دیکھیے، اخص من وجہ اس وجہ سے، یا چونکہ اخص من وجہ کی بات چل رہی ہے، اس لیے وقضا کا مطلب کیا ہوا؟ اخص من وجہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ تصدیق منطقی اور علم بمعنی یقین دونوں ایک ساتھ ایک مادے میں جمع بھی ہو سکتے ہیں۔ کہ آپ نے کیا کیا کہ اللہ واحد کہا، اس نسبت کا یقین آپ نے کیا، ہاں اللہ ایک ہے، اللہ کا ایک نہ ہونا یہ بالکل محتمل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا آپ نے اذعان کر لیا، مان بھی لیا، تو دیکھیے علم بمعنی یقین اور تصدیق منطقی و ایمان لینا یہ دونوں ایک ساتھ جمع ہو گئے، اور ایک مادے میں یہ الگ ہو سکتا ہے اس سے اور دوسرے میں وہ الگ ہو سکتا ہے اس سے۔ دیکھیے تصدیق منطقی پائی گئی، مثلا تصدیق منطقی یاد رکھیے گا، آپ نے اوپر کیا آپ کو بتایا گیا ہے؟ تصدیق منطقی کے لیے یقین ضروری نہیں ہے، بلکہ تصدیق منطقی میں ظن بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب نسبت ظنیہ کو آپ نے مان لیا تو تصدیق منطقی پا لی گئی، لیکن علم بمعنی یقین نہیں پایا گیا۔ اسی طریقے سے علم بمعنی یقین، نسبت کا یقین تو کر لیا، نسبت کا یقین تو کر لیا مگر مانا نہیں آپ نے اسے۔ جیسے کہ منافقین یا اہل کتاب کیا کرتے تھے؟ مانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے، جانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اہل کتاب تو بالکل اچھی طرح یقین کرتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر اس کو مانتے نہیں تھے۔ تو دیکھیں علم بمعنی یقین ان کے یہاں پایا گیا، مگر تصدیق منطقی نہیں پائے گی، ماننا نہیں پایا گیا۔ چلیے، وَهُمَا مَعًا أَعَمُّ مُطْلَقًا مِنَ الْإِيمَانِ، اور یہ دونوں کون دونوں؟ تصدیق منطقی اور علم بمعنی یقین، یہ دونوں کے دونوں ساتھ مل کر کے، یعنی نسبت کا یقین بھی ہو اور نسبت کا ماننا بھی ہو، یہ دونوں کے دونوں عام مطلق ہیں ایمان سے۔ یعنی جب بھی ایمان پایا جائے گا، جس کو ایمان شرع میں کہتے ہیں، تو ایمان جب بھی پایا جائے گا تو یہ دونوں ضرور پائے جائیں گے ساتھ ساتھ، کیونکہ یقین بھی پایا جائے گا، ظن ہے تب بھی ایمان نہیں ہوگا، یقین ہونا چاہیے،
اور یقین کے ساتھ ساتھ ماننا بھی ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد وہی قصد افادہ ہو۔ وَذَلِكَ أَنَّكَ، اب دیکھیے ایک مثال دے رہا ہوں، وَذَلِكَ أَنَّكَ إِذَا تَصَوَّرْتَ نِسْبَةً، اور وہ اس طرح ہے کہ جب تم کسی نسبت کا تصور کرو، غیر ملتفت الی ایقاع لہا او انتزاع، ہاں مگر یہ کہ تم اس کے ایقاع یا انتزاع کی جانب بالکل توجہ نہ دو، بس ایک نسبت کا آپ نے تصور کر لیا، آپ کے ذہن میں ایک نسبت کی صورت چھپ گئی اور وہ واقع ہے کہ واقع نہیں ہے، اس کی جانب کوئی توجہ آپ نے نہیں دی، یعنی کوئی دھیان نہیں دیا، کوئی قصد نہیں کیا کہ یہ مثلا اللہ واحد ایک نسبت ہے، اللہ واحد کہہ دیا آپ نے، اس کا تصور کر لیا آپ نے۔ اب آپ سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ جو تم کہہ رہے ہو اللہ ایک ہے تو کیا ہے تمہارے نزدیک واقع ہے یا واقعی میں اللہ ایک ہے، یا کہ تمہارے نزدیک واقع نہ ہونا ہے یہ؟ تو وہ کہہ رہا کہ نہیں اس کا کچھ مجھے وہ نہیں ہے، اس سے میری کوئی بحث نہیں ہے، تو میں نے ایک مثال دی ہے اللہ واحد۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کس درجے میں ہے؟ کہہ رہے ہیں وہ تخیل، اور یہی خیال ہے، تخیل ہے کہ جس کے اندر ایقاع نسبت یا انتزاع نسبت ہوتا ہی نہیں۔ ایقاع نسبت کا مطلب کیا ہوا؟ وہ نسبت ثبوتیہ، اور انتزاع نسبت کا مطلب ہو گیا کیا کہ اس کی ضد۔ ایقاع نسبت مطلب جو آپ نے کہا ہے اس کے مطابق واقع کے، اس کا واقع کے مطابق ہونا، اور انتزاع نسبت کے اس کا واقع کے خلاف ہونا۔ تو یہ خیال ہے اگر آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ او مترددن فی وقوعها ولا وقوعها، یعنی کہ آپ نے نسبت کا تصور کیا اس حال میں کہ اس کے وقوع اور لا وقوع کے بارے میں تم متردد ہو کہ یہ نسبت واقع ہے کہ واقع نہیں ہے، تردد آپ کو ہے، 50% ادھر 50% ادھر، واقع ہونے کی طرف 50% اور واقع نہ ہونے کی طرف 50%، کہہ رہے وہ شک، اور یہ شک ہے۔ تو دیکھیے فقد حصل لک مطلق العلم بمعنی دانستہ، تو اس دونوں صورتوں میں، خیال والی صورت میں یا یہ کہ شک والی صورت میں، ان دونوں صورتوں میں تمہیں مطلق علم بمعنی دانستہ، مطلق علم کا مطلب جاننا، یہ حاصل ہو گیا۔ ولا تصدیق، اور نہ یہاں پر تصدیق ہے، دیکھ لیجیے آپ یہاں پر تصدیق نہیں ہے۔ ولا کلام، اور نہ یہاں پر کلام ہے۔ ولا ظن، اور ظن بھی نہیں ہے کیونکہ زیادہ زیادہ کہاں تک بڑھا ہے؟ شک کی طرف بڑھا ہے۔ ولا ایقان، نہ ایقان، ایقان ہے بالکل واضح ہے، جب شک کے آگے بڑھا ہی نہیں، شک کے آگے گمان کا مرتبہ تھا، گمان سے آگے یقین تھا، تو جب شک ہی تک رہ گیا تو نہ وہاں پر ظن ہے اور نہ وہاں پر ایقان ہے اور نہ وہاں پر تصدیق ہے، اور نہ پھر تصدیق یعنی کلام ہے اس کا قصد کرنا۔ فَإِذَا تَرَجَّحَ عِندَكَ أَحَدُ الْجَانِبَيْنِ، بس جب تمہارے نزدیک ان دونوں پہلوؤں میں سے کوئی ایک پہلو، یعنی اس نسبت کا جو دو پہلو ہے، وقوع نسبت لا وقوع نسبت، ان میں سے کسی کوئی ایک پہلو تمہارے نزدیک راجح ہو گیا، سواء لم يسقط الآخر او سقط، چاہے دوسرا پہلو ساقط نہ ہوا ہو ابھی یا ساقط ہو گیا ہو، اس سے قطع نظر کرتی ہے، بس ایک پہلو راجح ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ایک پہلو راجح ہو گیا، یعنی شک کے دائرے سے نکل گیا، بالکل راجح ہو گیا۔ اب چاہے اس کے مقابل جو دوسرا پہلو ہے وہ کیا ہے؟ پورے طور ساقط نہ ہوا ہو، یعنی اس کا بھی احتمال ہو، یا ہے کہ وہ ساقط ہو گیا ہو، کہہ رہے وہ ہوا اکبر الظن، یہ یقین نہیں ہے کہ دوسرا پہلو ساقط ہو گیا ہے، نہیں، ساقط ہو یا ساقط نہ، بس ایک پہلو آپ کے نزدیک راجح ہو گیا، کہہ رہے وہ ہوا اکبر الظن وغالب الرائے الملتحق فی الفقہیات بالیقین، اور یہی اکبر ظن ہے، وہ غالب رائے، یعنی ظن غالب، اسی کو عام لفظ میں کیا کہا جاتا ہے؟ یہی ظن غالب ہے جو فقہیات کے باب میں، یعنی فقہی مسائل میں یقین کے ساتھ مل جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ کہیں کہیں جو ہے فقہ کے مسائل میں اس طرح کا اگر ظن ہو جائے، ظن غالب، تو اس کو یقین کے ساتھ ملا کر کے اور یقین کا حکم دے دیتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تُذْعِن لَهُ وَتُوَطِّن نَفْسَكَ عَلَى تَسْلِيمِهِ، پس اگر تم اس کا یقین اسے نہ مانو
اور اپنے نفس کو اس کے تسلیم کرنے کے اوپر آمادہ نہ کرو، کانا ظنن مجردن، تو پھر یہ محض ظن ہوگا، کانا ظنن محض ظن ہوگا، غیر مترعرع عن التصور البحت الى حیز التصدیق۔ جو ترعرع مانے بچے کا بڑھنا، جو اور البحت مانے خالص محض، جو تصور محض سے نکل کر تصدیق کے مرتبے تک بڑھنے والا نہیں ہے، تصدیق کے مرتبے تک آگے بڑھنے والا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس نسبت کا ظن کر لیا اس طور پر کہ اس کے دو پہلوؤں میں سے ایک پہلو آپ کے نزدیک راجح ہو گیا، لیکن آپ نے اس کا اذعان نہیں کیا، اپنے نفس کو اس کے تسلیم کرنے پر آپ نے قائم نہیں کیا یا آمادہ نہیں کیا، تو یہ محض ظن ہے۔ جو تصور محض ظن ہو، جب تک یقین تک نہ، یہ محض ظن ہوگا جو تصور محض سے نکل کر کے تصدیق کی منزل تک پہنچنے والا نہیں ہے، ابھی بھی یہ تصور ہی رہ گیا۔ کیوں بھائی؟ آپ نے پیچھے تو بتایا تھا نا کہ ظن ہو تو وہ تصدیق منطقی ہو جاتا ہے، تصدیق لغوی یا عرفی ہو جاتا ہے۔ کہ نہیں، پیچھے کیا بتایا تھا؟ اذعان النفس، نفس کا اذعان، صرف ظن نہیں، اذعان۔ اور اذعان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہی کہ اسے آپ تسلیم کیجئے، اسے مانیے۔ کیونکہ فإن الإذعان المعبر عنه في الفارسية بغرويدا وفي الهندية بماننا معتبر فيه لغة وشرعا ومنطقا وعرفا۔ اس لیے کہ اذعان جس کی تعبیر فارسی میں گرویدن سے کی جاتی ہے اور ہندی میں ماننا، اذعان کا بمانا ماننا سے کی جاتی ہے، وہ اس میں معتبر ہے، تصدیق میں، یہ تصدیق میں معتبر ہے لغت کے اعتبار سے، شرع کے اعتبار سے، منطق اور عرف کے اعتبار سے۔ اس میں ماننا یہ معتبر ہے، اور چونکہ ماننا پایا نہیں گیا، آپ نے اپنے نفس کو اس کے تسلیم اور ماننے کے اوپر آمادہ نہیں کیا، بس ایک پہلو آپ کے نزدیک راجح ہے، تو اس اعتبار سے وہ محض ظن ہو گیا۔ چلیے، وَإِذَا حَصَلَتُ التصدیق منطقی بھی نہیں پائے گی ابھی تک، دیکھیے وَإِذَا حَصَلَ ذَلِكَ هَذَا، اور جب یہ چیز تمہیں حاصل ہو گئی، یعنی اذعان، ہذا کا مشار لیکن ہوگا وہی اذعان، کہ ظن کے بعد آگے آپ کو اذعان یعنی اس کو مان بھی لیا ظن کے طور پر ہی، فقد وجدت تصدیق اللغوی المنطقی العرفی، تو تصدیق لغوی منطقی عرفی پا لی گئی۔ کیونکہ پیچھے بتایا نا کہ تصدیق منطقی کے لیے ظن کا اذعان بھی، نسبت ظنیہ کا اذعان بھی یہ تصدیق منطقی کے لیے کافی ہے۔ تو اب جب آگے آپ بڑھے ظن سے، اور کیا کہاں تک پہنچ گئے بڑھ کر کے؟ اذعان تک، تو تصدیق لغوی منطقی عرفی پا لی گئی۔ ولا یقینا ولا ایمانا اجماعا حتی علی القیل الاول، اور یہاں نہ یقین ہے، یقین تو ہی نہیں چونکہ ظن کیا آپ نے، اور نہ ایمان ہے بالاجماع، یہاں تک کہ پہلے قول پر بھی، یعنی دیکھیے ایمان کے بارے میں دو قول ہے نا، حتی علی القیل الاول، یہاں تک کہ پہلے قول پر۔ پہلا قول کیا ہے؟ کہ یہ علوم و معارف کے باب سے ہے، اور دوسرا قول کیا ہے؟ کہ کلام نفسی کے باب سے ہے۔ تو علوم و معارف کا مطلب کیا ہو گیا؟ علوم و معارف مطلب ہو گیا یقین ہونا چاہیے، یقین کے ساتھ اسے آپ مانیے۔ تو جب یقین ہے نہیں تو بالاجماع پہلے قول پر بھی یہاں پر ایمان نہیں پایا گیا، یقین تو ہے نہیں، اور جب یقین نہیں ہے تو اجماع بھی نہیں، یہ بالاجماع ایمان بھی نہیں ہے، پہلے قول پر بھی، دوسرے قول پر تو ہے ہی نہیں، دوسرے قول پر تو دو مرتبے بھی باقی ہیں، پہلے قول پر بھی ایمان نہیں ہے یہ، کیونکہ علوم و معارف کی قبیل سے پہلے قول کی بنیاد پر، اور علم و معرفت یہاں پر پائی نہیں گئی۔ معرفت کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ یقین کے ساتھ جاننا اور ماننا۔ لأن الیقین هو المراد عندهم بالعلم والمعرفت، دیکھیے بتا دیا نا، کیونکہ یقین ہی مراد ہے ان کے نزدیک، پہلے والے قول کے لوگوں کے نزدیک، علم و معرفت سے۔
یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ علوم و معارف کی قبیلے سے ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلق علم نہیں بلکہ یقین مراد ہے. تو یقین جب نہیں پایا گیا تو ایمان بھی نہیں ہے. وَإِلَىٰ هُنَا تَمَّتْ كَلِمَةُ الْإِجْمَاعِ بِخُرُوجِ جَمِيعِ تِلْكَ الصُّوَرِ عَنِ الْإِيمَانِ. یہاں پر اجماع کی بات پوری ہو گئی. یہاں پر اجماع کی بات پوری ہو گئی. کس چیز پر؟ ان تمام صورتوں کے ایمان سے نکلنے پر. دیکھیے یعنی یہ جتنی صورتیں اب تک آئیں وہ تمام صورتیں ایمان سے نکلی ہوئی ہیں. ایمان میں کوئی بھی ایمان میں داخل نہیں ہے اور کوئی بھی صورت ایمان کی نہیں بنتی ایمان شرعی کی. اس بات پر اجماع ہے. کسی کا اختلاف نہیں ہے نہ پہلے قول والے کا اور نہ دوسرے قول والے کا. فَإِذَا تَرَقَّيْتَ پس جب تم اور آگے بڑھو. وَحَصَلَ لَكَ الْقَطْعُ الْقَاطِعُ لِإِرْقِ احتمال النقیض. پس جب تم اور آگے بڑھو یعنی ظن سے اور آگے بڑھو اور تمہیں ایسا یقین، القطع مانے یقین، ایسا یقین حاصل ہو جائے جو نقیض کے احتمال کی رگ کو کاٹنے والا ہو. یعنی جو اس کا جانب مخالف پہلو ہے اس کا بالکل احتمال نہ ہو، بس جو جانب موافق ہے اس کا قطعی یقین ہو جائے، حاصل ہو جائے. یعنی ظن سے آپ آگے نکل جائیے. ثبت العلم تو علم بمعنی یقین حاصل ہو جائے گا. فَإِن كَانَ ذَلِكَ بِمَا جَاءَتْ بِهِ. تو اب دیکھیں اگر مطلق بات ہے تو مطلق آپ صرف کہیں گے کیا ہے کہ علم بمعنی یقین اس سے حاصل ہے. اب یہی چیز جو علم بمعنی یقین حاصل ہے وہ کس چیز کا حاصل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں لے کر کے اس کے بارے میں اس طرح کی بات آپ کے نزدیک آئی ہے تو وہی ایمان کی طرف جائے گی. اور دنیا بھی کسی چیز کا یقین ہے تو وہ ہے علم بمعنی یقین کہیں گے وہاں پر. ایمان تو وہاں پر ہے ہی نہیں. فَإِن كَانَ ذَلِكَ بِمَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِمْ. پس اگر یہ یقین ان چیزوں کا ہو، یقین جو قطع قاطع لرق احتمال نقیض جو آپ کو حاصل ہوا ہے، یہ اگر ان باتوں کے تعلق سے ہو، ان باتوں کا یقین یہ ہو کہ جو رسول اعظام علیہم الصلاۃ والتسلیم اپنے رب کی جانب سے لے کر آئے. وکانا اذعانن اور اذعان بھی ہو، وکانا اذعانن اور اذعان ہو اس کا. کانا یعنی صرف جو یقینی نہیں، یقین کے ساتھ ساتھ اذعان بھی ہو کہ آپ اسے مانیں بھی. کانا ایمانن اجماعن تو اجماعی طور پر یہ ایمان ہوگا. وَإِلَّا لا ورنہ ایمان نہیں ہوگا. علی التحقیق بل بالاجماع عند التوفیق ورنہ ایمان نہیں ہوگا تحقیق کی بنیاد پر بلکہ دونوں قولوں کے درمیان تطبیق کے وقت بالاجماع بھی ایمان نہیں ہوگا. دیکھیے دو قول ہے نا، ایک قول کیا ہے کہ کلام نفسی اور دوسرا قول یہ ہے کہ علم و معرفت کی قبیل سے ہے. تو اس صورت میں علم و معرفت جب پا لیا گیا تو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ایمان ہو جائے گا اور اگر یہ نہ ہو، اذعان نہ ہو تو پھر ایمان نہیں ہوگا تحقیق کی بنیاد پر، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ بلکہ بالاجماع نہیں ہوگا. دیکھیے یہاں پر یہ چیز بھی آپ یاد رکھیے گا کہ بعض لوگوں نے یقین کے ساتھ ساتھ اذعان کی بھی قید لگائی ہے اور بعض نے صرف یقین پر اکتفا کر لیا ہے. دھیان سے سنیے گا، بعض لوگوں نے یقین کے ساتھ ساتھ اذعان کو بھی کہا ہے تب جا کے ایمان ہوگا، بعض نے صرف یقین پر اکتفا کر لیا کہ یقین کر لے تو ایمان ہے. تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ اور اذعان ہو تو اجماعی طور پر وہ ایمان ہو گیا، کیونکہ جنہوں نے صرف یقین کہا تو ان کے نزدیک تو ایمان ہے ہی، اور جو یقین کے ساتھ ساتھ اذعان بھی کہہ رہے ہیں تو ان کے نزدیک بھی ایمان ہے، تو اجماعی طور پر ایمان ہو گیا. وہ کلام نفسی کو بھی کنارے کیجیے. وَإِلَّا لا اور اگر اذعان نہ ہو صرف یقین ہو
تو کہہ رہے ہیں کہ اور اگر اذعان نہ ہو صرف یقین ہو تو پھر ایمان نہیں ہے قول محقق پر، قول محقق پر ایمان نہیں ہے، بلکہ ان دونوں قولوں کے درمیان تطبیق اگر دی جائے تو اس تطبیق کے وقت اجماعی طور پر یہ ایمان نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہوا تطبیق کا کہ جن حضرات نے صرف یقین کا لفظ استعمال کیا، اذعان نہیں کیا، تو تطبیق، اور بعض دوسروں نے کیا یقین کے ساتھ ساتھ اذعان بھی کہا، تو دونوں کے درمیان اختلاف ہو جا رہا ہے۔ کہ اگر تطبیق دی جائے تو تطبیق اس طرح دی جائے گی کہ جن لوگوں نے صرف یقین کہا ہے تو ان کی مراد وہی یقین ہے کہ جس یقین کو مانا بھی گیا ہو، اذعان بھی کیا گیا ہو۔ تو اب چاہے وہ اذعان لائیں یا نہ لائیں، مراد ان کی وہی ہے، تو دونوں ایک ہی چیز ہو گئی۔ بس ذکر میں یہ ہوا کہ ان لوگوں نے اذعان کا لفظ استعمال نہیں کیا، مگر مراد ان کی وہی ہے، کیونکہ یقین کرنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ نہ ہو۔ اس کا نتیجہ کیا؟ اسے ماننا نہ ماننا۔ یقین کے بعد ماننا یہ ایمان ہے، نہ ماننا، انکار کرنا، یہ کیا ہے؟ کفر، عدم ایمان ہے۔ تو اس طرح سے جب تطبیق دے دیں گے تو دونوں کا مطلب ایک ہی ہو گیا۔ تو جب دونوں کا مطلب ایک ہی ہو گیا تو جیسے اذعان ختم ہوا تو دونوں کے نزدیک کیا ہو جائے گا؟ وہ غیر ایمان ہو جائے گا۔ تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ اذعان بھی ہو تو بالاجماع ایمان ہو گیا، اور اگر اذعان نہ ہو الا، اور اگر اذعان نہ ہو تو لا، ایمان نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ایمان نہ ہونا قول محقق پر، بلکہ دونوں قولوں کے درمیان تطبیق دی جائے تو تطبیق کے وقت بالاجماع ثابت ہو جائے گا کہ ایمان نہیں ہے، کیونکہ جب تطبیق آپ دیں گے اور صورت ہی نکالیں گے کہ جنہوں نے صرف یقین کہا ہے تو ان کی مراد کیا ہے؟ ما ثمرہ یقین، یقین بھی کرے اور یقین کے ساتھ ساتھ اس کا اذعان بھی کرے، تو دونوں کا مطلب ایک ہو گیا۔ لہذا ایک کے نزدیک اگر ایمان نہیں ہو رہا تو دوسرے کے نزدیک بھی ایمان نہیں ہو رہا ہے۔ یہ کوئی بات ایک ہی ہے، بس کیا ہے انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے اذعان کا۔ فَإِنِّي لَا أَخَالُ، یہ خالو لکھا، اس کو اخالو بنائیے، خالہ یا خالو خیال کرنا۔ فَإِنِّي لَا أَخَالُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَجْتَزِئُ فِي الْإِيمَانِ بِمُجَرَّدِ الْإِيقَانِ مِنْ دُونِ قبول ولا اذعان، کیونکہ میں اہل علم میں سے کسی کو یہ نہیں سمجھتا کہ وہ ایمان کے بارے میں محض ایقان پر، یقین پر اکتفا کرے گا، قبول اور اذعان کے بغیر، قبول اور اذعان کے بغیر صرف جو ایمان میں کیا کہہ دے؟ ایقان، یقین کر لینا، یہی ایمان ہے۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرح سے کہے گا۔ اب اگر کسی نے اس پر اکتفا کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مراد وہی ہے کہ وہ ایقان کہ جس میں ماننا بھی ہو۔ وَكَأَنَّ اقْتِصَارَهُمْ عَلَيْهِ، اور گویا کہ ان حضرات کا جن اہل علم نے اکتفا کیا ہے ان کا اسی ایقان کے اوپر صرف اکتفا کرنا، لِأَنَّ الشَّيْءَ إِذَا خَلَا مِن ثَمَرَتِهِ زَاعَ، اس وجہ سے ہے کہ شے جب اپنے نتیجے سے، اپنے ثمرہ سے خالی ہوگی تو وہ ضائع ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے اکتفا کر لیا کہ لوگ سمجھ جائیں گے، بھائی ہم نے ایقان کہہ دیا تو ایقان کا ثمرہ ہے اسے ماننا، اذعان کرنا، تو لوگ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا ایمان۔ فَيَقِينُ الْجَاحِدِ كَلَا يَقِينٍ، کیونکہ انکار کرنے والے کا یقین کر لینا، یقین تو کر رہا ہے نسبت کا، لیکن ماننے سے انکار کر رہا ہے، تو وہ کلا یقین، لا یقین کی طرح ہے، غیر یقین کی طرح ہے۔ الا تری الی قولہ تعالی فی الکفار، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی اس قول کو، ذالک بانہم قوم لا یعقلون، کہ یہ اس وجہ سے ہے، یعنی انہیں جو سزا مل رہی اس وجہ سے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں۔ یہ جب عقل نہیں رکھتے ہیں تو مکلف ہی نہیں ہیں، تو پھر ان کو کافر کیوں کہا گیا؟ یہ کافر تو اسے کہیں گے کہ نہ، جو مکلف ہو اور اس تکلیف میں کھرا نہ اترے، اور جو اتر جائے کھرا تو وہ مومن ہے، جو کھرا نہ اترے وہ کافر۔ اور یہاں پر تو کہا جا رہا کہ عقل ہی نہیں ہے، تو اسی کو بتا رہے ہیں حضرت علیہ رحمہ، وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ لَمْ يَكُونُوا كَافِرًا، یہاں پر جو لا یعقلون کہا گیا اپنے حقیقت پر نہیں ہے محمول،
اور اگر حقیقت میں وہ لا یعقل ہوتے، لو کانوا لا یعقلون، اگر حقیقت میں وہ عقل والے نہ ہوتے، لم یکونوا کافرین، تو کافر ہی نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود انہیں کافر کہا گیا ہے۔ کیوں کافر نہ ہوتے؟ اذ لا تکلیف الا بالعقل، اس لیے کہ تکلیف تو عقل سے ہی ہوتی ہے، کوئی غیر عاقل ہو، مجنون ہو تو اس کو مکلف ہی نہیں ہے۔ لیکن لما لم یمشو، پھر بھی انہیں لا یعقلون کیوں کہا گیا؟ لیکن لما لم یمشو علی قضیۃ العقل، لیکن جب ان لوگوں نے، یہ لوگ عقل کے تقاضے کے مطابق نہیں چلے، عقل کے تقاضے کے مطابق نہیں چلے، عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ یہ ماننے کہ اس پوری کائنات کا مالک اور خالق کوئی ایک ہے، تو جب وہ عقل کے تقاضے کے مطابق نہیں چلے، نفاہ عنہم راسن، تو سرے سے عقل کی ان سے نفی کر دی اللہ نے، نفاہ ضمیر مر جائے عقل، تو سرے سے مطلقاً عقل کی ان سے نفی کر دی کہ لا یعقلون۔ ھذا لمن لم یعلم، ھذا لمن لم یعلم فکیف بمن علم وایقن وما اذعن، یہ تو اس شخص کے لیے ہے جس نے جانا ہی نہیں، جس نے عقل کا استعمال کر کے اسے جانا ہی نہیں، مطلق علم نہیں حاصل کیا، فکیف بمن علم، تو کیا حال ہوگا اس کا جس نے جانا اور یقین بھی کیا، وما اذعن، اور مانا نہیں۔ فإنه أحرى وأجدر بنفي العلم واليقين، پس وہ زیادہ لائق ہے، اس کے احرا اجدر دونوں کو معنی لائق، پس وہ زیادہ لائق ہے اس بات کے کہ علم اور یقین کی اس سے نفی کر دی جائے کہ علم اور یقین اس کے اندر نہیں ہے۔ چلیے والا کنے، تو اب علم اور یقین کی جو نفی کی گئی وہ کس وجہ سے کی گئی؟ وہ اس وجہ سے کی گئی علم اور یقین کی نفی کہ لا یعقلون، وہ سمجھتے نہیں، عقل والے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے اسے مانا نہیں۔ والا کلن فبتحقق جمیع ما ذکرنا لم يتحقق الکلام بعد، اور بہرحال ان تمام کے باوجود ہمارے ذکر کردہ تمام چیزوں کے متحقق ہونے سے ابھی تک کلام متحقق نہیں ہوا۔ دیکھیے کلام ہے نا، کلام نفسی، ابھی تک یعنی مطلب کیا ہو گیا؟ مطلق علم بھی حاصل ہو گیا، مطلق علم کے ساتھ تصدیق لغوی بھی ہو گئی، تصدیق لغوی کے ساتھ ساتھ یقین بھی اس میں ہے، وہ تصدیق حاصل ہو گئی جو ایمان میں معتبر ہے، اور چاروں چیزیں حاصل ہو گئیں، یعنی اذعان تک پہنچ گئے آپ، لیکن ابھی بھی کلام نفسی واقع نہیں ہوا۔ کہہ رہے ہیں وَإِلَّا لَكَانَ الْإِنسَانُ، چلیے اب اس کو یہاں سے کل دیکھیے گا، اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی ہو۔